بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کے ورثاء میں صرف اس کا غلام ہو تو اس کی وراثت کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا حدیث کا سبق، مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الفرائض، یعنی کہ وراثت کے مسائل کا باب 3082ویں حدیث کتاب میں ہے اور 25ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما كان اعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له احد قالوا لا الا غلام له كان اعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث کی سند پر اہل علم نے اعتراض اٹھایا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں کتاب الفرائض میں ذوی الارحام کی میراث کے باب میں ہے، 2905ویں، سنن ترمذی میں 2106 ہے، سنن ابن ماجہ میں 2741 ہے، مسند الحمیدی میں 5033 ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں عوسجہ نام کا ایک راوی ہے جو کہ مجہول ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ حسن قرار دیتے ہیں، اور اگر غور و فکر کیا جائے تو سند کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر متن کا اعتبار کیا جائے تو یہ حدیث انشاءاللہ قابل حجت ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے ایک غلام وارث چھوڑا جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس شخص کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ نے کہا جی نہیں، اس کا ایک غلام ہے جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس کی وراثت اس کو دے دی۔ تو معزز خواتین حضرات، بظاہر یہ جو حدیث جس پر سند کے اعتبار سے لمبا چوڑا اعتراض ہے عوسجہ نام کے راوی کی وجہ سے، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ ورثاء جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے 12 دفعہ بتا چکا ہوں کہ وراثت کے معاملے میں 3 کے عدد کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پھر 3 جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ورثاء 3 قسم کے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے اصحاب الفرائض ہیں جن کے حصے متعین ہیں، اس کے بعد عصبہ ہیں جن کو باقی ماندہ مال ملتا ہے، پھر باری آ جاتی ہے ذوی الارحام کی۔ اب یہاں پر یہ جو شخص دنیا سے چلا گیا، ہر ایک نے جانا ہے، تو اس شخص کے ورثاء میں سے سوائے ایک آزاد کردہ غلام کے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وراثت ضائع کر دی جائے یا بیت المال میں جمع کروا دی جائے، یہ تو ممکن نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وراثت آزاد کردہ غلام کو دے دی کہ کم از کم اس کا اس کے ساتھ تعلق تو تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آپ نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباقات کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔